یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حقیقی ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے۔ اور ابو بکر صدیق کی بیوی کا جو نام تھا وہ تھا اسماء بنت امیس، اور یہ عبد الرحمن بنت امیس ہے، اسماء بنت عبد الرحمن، یہ ان کے صاحبزادی ہیں۔ یہ اسماء بنت امیس جو تھی نا، یہ جعفر طیار کی پہلی بیوی تھی۔ یہ جعفر طیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان سے نکاح کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، اور جب صدیق اکبر کا بھی انتقال ہو گیا تو ان سے جو نکاح کیا علی مرتضیٰ شیر خدا نے کیا ہے، ان سے نکاح۔ اتنی قریبی رشتہداریاں، دیکھیے رشتہداری یہ کتنی قریبی ہے۔ اور حضرات محترم، اس کے بعد آپ جو ہیں خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کا تعلق جو ہے خاندان نبوت سے ہے، نہ صرف خاندان نبوت سے نہیں ہے بلکہ خاص اہل بیت اطہار سے آپ کا تعلق۔ اور آپ کسی فرقے کے امام نہیں ہیں، یہ بات ذہن رکھیے، آپ کسی فرقے کے اسلام نہیں ہیں بلکہ دنیا اسلام کے جتنے مسلمان ہیں آپ تمام مسلمانوں کے امام اور پیشوا ہیں، سب کے امام ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، فقہاء کو دیکھتا ہے وہ آپ کے آگے سر جھکاتے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے علماء۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ امام اعظم جیسے فقیہ وہ بھی آپ کے شامل ہیں۔ فرماتے ہیں اگر میں 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شامل اختیار نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہلاکت سے تعبیر کر رہے امام مالک جیسے بڑے گھرانے کے لوگ وہ بھی آپ کے شامل ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں کون کون شامل ہیں؟ آپ کے شاگردوں میں سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، امام شعبی، امام مالک اور امام اعظم جیسے بڑے بڑے فقیہ لوگ آپ کے شاگردوں کا شمار ہوتا ہے۔ اور وہ بھی کیوں نہ، وہ بھی کیوں نہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور صاحب ہدایت نے کمال کر دیا، ایسا نفیس کا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو حکم کل جسم کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو کمال پورے جسم کو حاصل ہے وہی کمال ٹکڑے کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ پھر دیکھو کیسے منتقل ہوا، پھر منتقل کیسے ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ پھر فرمایا حسین منی وہ من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ تو مطلب یہ ہے جتنے کمال اللہ نے مصطفیٰ کی ذات رکھے نا، سارے کمال اللہ نے علی میں رکھے ہیں، اور وہ سارے کمال منتقل ہوتے ہوئے امام حسین میں آئے، حسن میں آئے، حسن سے اس طرح وہ آگے رہے، اور پھر زین العابدین کے اندر آئے، پھر امام باقر کے اندر آئے، اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے اندر آئے۔ آپ کے والد ماجد کا جو نام ہے وہ امام باقر ہے، اور امام زین العابدین کے آپ ہوتے ہیں، اور امام حسین کے آپ پڑھ ہوتے ہیں، اور یہ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں۔ کون سے نمبر میں ہے؟ چھٹے امام۔ پہلے پر علی مرتضیٰ، پھر حسن، پھر حسین، پھر زین العابدین، پھر امام باقر، اس کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ کا تقویٰ، پرہیزگاری کا عالم یہ تھا، ایک بات تو میں وضاحت کر دوں تاکہ کسی کو شک و شبہات نہ ہو، وہ یہ ہے نبوت کے نیچے، نبوت کے نیچے جتنے کمالات کسی بھی کامل شخص کو ہونے چاہیے تھے نا، وہ سارے کے سارے کمالات کی حضرات میں موجود تھے۔ شجاعت ہو، تعبدی ہو، سخاوت ہو، زہد و تقویٰ ہو،
پرہیزگاری ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، عفو درگزر ہو، جتنے معاملات ہو سکتے ہیں چاہیے، سارے معاملات ان کے ساتھ اچھے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرصہ دراز کر رہا ہوں، ایک وقت گزارا ہے ان کے پاس، لیکن میں جب بھی آپ کی صحبت میں گیا ہوں نا، میں نے جب آپ کو دیکھا ہے، یا تو حالت نماز میں آپ کو دیکھا ہے، حالت نماز میں دیکھا ہے، یا پھر میں نے آپ کو قرآن کی تلاوت میں دیکھا ہے، یا ذکر میں دیکھا ہے، یا پھر جب بھی گیا ہوں آپ کو حالت روزہ میں دیکھا ہے۔ یہ کہ آپ نے جب بھی دیکھا ہے عبادت خدا بندی مصروف بھی دیکھا ہے۔ جب بندہ عبادت مصروف ہوتا ہے تو دنیا سے دور ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، انہیں دنیا کی حاجت نہیں ہوتی، انہیں تو اپنے رب کے فضل کی حاجت ہوتی ہے، انہیں تو اپنے رب کے فضل کی حاجت ہوتی ہے۔ حضرت محترم چلیے آگے چلیے، حسن و جمال ایسا تھا، آپ کا حسن و جمال ایسا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں بھی جب رات کی تاریکی ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ قربان جائیے، امام حسین کا چہرہ بھی ایسے چمکا کرتا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی ایسے ہی چمکا کرتا تھا۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عروہ بن مقدام فرماتے ہیں جب میں نے پہلی بار امام جعفر کو دیکھا نا، پہلی بار دیکھا، جب پہلی بار میری نگاہوں سے ملی اور میں نے اسے چمکتے ہوئے اور دمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا نا، تو میں نے پہلی ہی ملاقات میں جان لیا، میں جس کو چہرے کو دیکھ رہا ہوں نا، یہ نبی کی اولاد کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے، یہ کسی عام آدمی کا چہرہ نہیں ہوتا، نبی کی اولاد کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور لو چکے میں تمہیں بات کا رسالت میں چلو، جب پہلی بار عبداللہ بن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، یہودیوں کا سب سے بڑا امام تھا، سب سے بڑا پیشوا تھا، سب سے بڑا عالم تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا تھا، اس نے پہلی بار دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیا تھا جو چہرہ میں دیکھ رہا ہوں نا وہ کسی جھوٹے نبی کا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور وہ عمر بن مقدام کیا فرما رہے کہ اس چہرے کو دیکھ رہا ہوگا یہ نبی کی اولاد کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے کو دیکھ کے فرمایا، اللہ کے محترم آپ کو مبارک ربی آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ مدینے میں ہی پیدا ہوئے 80 ہجری کے اندر، اور 148 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 68 سال ہے، آپ کی عمر شریف 68 سال ہے، اور آپ کی جو تدفین ہوئی ہے وہ جنت البقیع کے اندر ہوئی ہے۔ یہ جنت البقیع لوگ ہیں جس میں 10,000 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، ان میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ اور آگے چلیے، علم حدیث کے اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے امام تھے، جیسے میں کہا تو بتا چکا ہوں، بڑے بڑے امام محدث آپ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے، آپ کی طرف۔ اب ایک سفر میں جا رہے تھے، کسی نے روک لیا، سفر میں جا رہے تھے، کسی نے آپ کو روک لیا اور روک کر کہنے لگے حضور بھائی آپ ذرا چہرے انور تو دکھائیے، اور ہمیں وہ حدیث رسول جو آپ نے سنی ہے ان کو تو ہمارے سامنے ذرا بیان کیجیے۔ وہ اصرار کرتے رہے لیکن آپ نے چہرے سے پردہ نہیں ہٹایا، پھر ایک نے اصرار کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، دیکھا چمبے غفیر جب ہو گیا ہے تو پھر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنے چہرے انور سے حجاب کو ہٹایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ چہرے سے ہٹانا تھا حجاب، کیا دیکھا
دیکھا ان پہ وجدانی کیفیت طاری ہو گئی ہے. کوئی چلا اٹھا ہے, کوئی چلا رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, کسی نے آپ کی سواری کو تھام رکھا ہے, کسی کو وجد طاری ہے, ایک عجیب سے کیفیت طاری ہو گئی ہے. تو پھر جو علماء موجود تھے آپ کی محفل میں, انہوں نے کہا لوگوں ذرا پھیر جاؤ, ضرور جاؤ, ذرا صبر کا مظاہرہ کرو. حضور والا آپ ذرا حدیث بیان کیجیے. تو سب لوگ خاموش ہو گئے. پھر آپ نے ایک روایت بیان کرنی شروع کی. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ایک روایت بیان کی, اور اس روایت کو بیان کرنے والے جو ہے نا امام علی رضا ہیں, یہ بھی 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد نے سے کہا گیا نا کہ آپ وہ بیان کریں,